نماز کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ کفارۃ کے تحت روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں ایک مسلمان نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا۔ وہ شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ایسا گناہ ہو گیا۔ سوال حضور سے ہو رہا ہے، جواب اللہ نازل فرماتا ہے۔ کہنے والا حضور سے کہہ رہا ہے، اب اس کا جو حل ہے، اس کا جو جواب ہے، وہ مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ سے سوال کرنا حقیقت میں اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ راوی فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، أَقِمِ الصَّلَاةَ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ نماز قائم کرو دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے کناروں میں، اب دن کے کتنے کنارے ہیں؟ دو کنارے ہیں۔ ایک کنارہ وہ ہے جسے صبح کہا جاتا ہے، دن کا ایک کنارہ وہ ہے جسے شام کہا جاتا ہے۔ تو مولا فرما رہا ہے دن کے کناروں میں نماز قائم کرو۔ علماء فرماتے ہیں دن کا وہ کنارہ جسے صبح کہا جاتا ہے، اس میں نماز قائم کرنے سے مراد نماز فجر قائم کرنا ہے، اور دن کا جو شام کا کنارہ ہے اس میں نماز قائم کرنے سے مراد ظہر اور عصر کی نماز قائم کرنا ہے۔ وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، اس سے مراد نماز مغرب اور نماز عشاء ہے۔ تو 5 نمازوں کو قائم کرو، ان نمازوں کو قائم کرنا نیکی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ گویا کہ راز کی بات بتائی جا رہی ہے، گناہ ہو گیا ہے شامت نفس کی وجہ سے، مایوس نہ ہو، نیکیاں کرو، اور نیکیوں میں افضل نیکی نماز قائم کرنا ہے۔ ان 5 گانا نمازوں کی پابندی کر لو، اس کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس مسلمان کا ہم مسلمانوں پر احسان دیکھیے، انہوں نے فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علی ھذا، اے اللہ کے رسول کیا یہ بات فقط میرے لیے ہے؟ کیا یہ جواب فقط میرے لیے ہے؟ یا یہ خوشخبری فقط میرے لیے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، قیامت تک ہر مسلمان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو نماز کی یہ عظمت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے، ہم کیوں کر نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح عزیزان گرامی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتخافت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم میں، ایسا موسم جس میں سردی بھی تھی اور پتے بھی جھڑ رہے تھے، پت جھڑ کا جو موسم ہوتا ہے، آقا علیہ السلام اس سردی کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لائے۔ ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، 2 ڈالیوں کو پکڑا، فجعل ذلك الورق يتخافت، تو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے ٹہنیوں کو پکڑا تو اس میں جو پتے تھے وہ پتے گرنے لگے۔ جب پتے گرنے لگے، راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر کہاں ہو؟ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة یرید بها وجہ اللہ، کہ اے ابو ذر یاد رکھو جو بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرتا ہے، تو اس نماز کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ مہلک چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے، جنت سے محروم کرنے والی چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے، ایسے گناہ نماز کی برکت سے جب معاف کر دیے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟